وادی کاغان کا بلند ترین مقام بابوسر ٹاپ کہلاتا ہے، جو سطح سمندر سے 13,700 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ عموماً یہ سارا سال برف سے ڈھکا رہتا ہے، لیکن مئی سے ستمبر تک یہ سفر کے قابل رہتا ہے، جو وادی کاغان کو چلاس کے مقام پر کراکورم ہائی وے سے جوڑ دیتا ہے۔ یہ سڑک پنجاب اور KPK سے گلگت بلتستان کا آسان ترین سفری ذریعہ ہے۔ گلگت بلتستان کا دوسرا راستہ شاہراہ کراکورم ہے، جو سال کے 12 مہینے کارآمد رہتا ہے، لیکن سفر لمبا ہے اور خشک کالے پہاڑ سفر کی ویرانی کو بیزاری میں بدلنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ بابوسر ٹاپ کی بلندی سے چلاس کی وادی کا سفر خطرناک اور دلچسپ ہے۔ سڑک اتنی تیزی سے بل کھاتے ہوئے نیچے اترتی ہے کہ پسینہ آ جاتا ہے۔ اس سڑک پر گاڑی نہایت احتیاط سے چلائی جاتی ہے اور عموماً اونچی گیئر میں چلانا ہوتا ہے اور بریک کا استعمال محدود کرنا ہوتا ہے۔ بابوسر ٹاپ سے چلاس تک کا سفر 40 کلومیٹر پر محیط ہے۔ چلاس چھوٹا سا شہر ہے جو دریائے سندھ کے کنارے کراکورم ہائی وے کے ساتھ اور اوپر بابوسر کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ یہ دیامر ڈسٹرکٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے۔ جیسے جیسے ہم چلاس شہر کی طرف جا رہے تھے، گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ جس تیزی کے ساتھ سڑک نیچے اتر رہی تھی، اسی تیزی کے ساتھ پہاڑوں کا رنگ سبز سے مٹھیالا اور سیاہی مائل ہوتا جا رہا تھا۔ پہاڑوں کی ایک طرف سرسبز اور ٹھنڈی برفانی کاغان وادی ہے تو دوسری طرف خشکی کا راج نظر آیا۔ دراصل بابوسر ٹاپ اور ناگا پروت مونسون ہواؤں کو راستے کی دیوار بن کر کھڑے ہیں، جو اسے پہاڑ کی دوسری طرف بارش برسانے سے روکتے ہیں۔ ہم بابوسر ٹاپ سے نکلے ٹھنڈے اور شفاف پانی کے ساتھ ساتھ تعمیر شدہ سڑک پر سفر کر رہے تھے۔ اگر آپ نے مئی سے سپتمبر کی مہینے میں گلگت، استور، ہنزا یا سکردو کا سفر کرنا ہے تو آپ اس راستے کو اختیار کریں۔ کراکورم ہائی وے کے مقابلے میں یہ مختصر اور خوبصورت راستہ ہے۔ اگر آپ پشاور، اسلام آباد یا لاہور سے موٹر وے پہ آ رہے ہیں تو وہاں سے ہزارہ موٹر وے پہ سفر کرتے ہوئے آپ مانسیرا پہنچتے ہیں۔ مانسیرا سے بالاکوٹ، کیوائی، کاغان اور ناران سے گزرتے ہوئے جھیلوں، آبشاروں اور جھرنوں کے درمیان دریائے کنہار کے کنارے سفر کرتے کرتے مانسیرا سے بابوسر ٹاپ تک کوئی 100 میل کا سفر کر کے بابوسر ٹاپ تک پہنچتے ہیں۔ بابوسر ٹاپ کوئی 13,700 فٹ کی بلندی پر واقع ہے اور وادی کاغان کا سڑک سے مربوط بلند ترین مقام ہے۔ یہ سڑک عام طور سے مئی سے سپتمبر تک کھلی رہتی ہے۔ بابوسر ٹاپ سے چلاس تک کا یہ سفر 1 گھنٹے پر محیط ہے اور اس میں لمحہ بلمحہ مختلف منظر بدلتے ہیں، جس سے سفر کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ بابوسر ٹاپ سے جب آپ سٹارٹ کرتے ہیں تو کالے بادل، برفانی پہاڑ اور ٹھنڈی ہوا آپ کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے آپ نیچے آتے ہیں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتا ہے، پہاڑ سرسبز ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جوں آپ کا سفر چلاس کی طرف قریب ہوتا ہے تو یہ سبزی مائل پہاڑ سیاہی مائل پہاڑوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور گرمی کی شدت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ 1 گھنٹہ پہلے جہاں آپ کو ٹھنڈ محسوس ہوتی ہے، جہاں آپ نے جیکٹیں پہنی ہوئی تھیں، اب آپ کو پسینہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ بابوسر ٹاپ سے ایک شفاف ندی آپ کے ساتھ ساتھ سفر کرتی ہے۔ یہ ایک گلیشیئر سے نکلتی ہے۔ ندی کے ٹھنڈے پانی سے جب آپ وضو کرتے ہیں، منہ ہاتھ دھوتے ہیں تو آپ کو ایک سکون ملتا ہے، اور اسی سڑک کے ساتھ ساتھ چھوٹے چھوٹے ڈھابے بھی آپ کو ملتے ہیں جو انتہائی سادہ اور مزیدار کھانے آپ کو پرووائڈ کرتے ہیں۔ اس میں اگر آپ چائے پی لیں تو مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ بابوسر ٹاپ سے 40 کلومیٹر کا یہ سفر چلاس پہ آ کے ختم ہو جاتا ہے، جہاں آپ کراکورم کے ساتھ
مل جاتے ہیں۔ شاہراہ قراقرم پر جیسے آپ کا سفر شروع ہوتا ہے تو دریائے سندھ آپ کے ساتھ ساتھ بہتا ہے، جبکہ پہاڑ سیاہی ماہل خشک نظر آتے ہیں۔ شاہراہ قراقرم، جسے شاہراہ ریشم بھی کہتے ہیں، دنیا کا 8واں عجوبہ کہلاتی ہے۔ یہ عظیم شاہراہ پاک چائنا مشترکہ جدوجہد کی عظیم داستان ہے۔ یہ سڑک 20 سال کے عرصے میں تعمیر کے مراحل مکمل کر کے معرض وجود میں آئی۔ اس سڑک پر کام 1959 میں شروع ہوا اور 1979 تک اس پہ کام جاری رہا۔ اس کے بعد بھی مختلف فیزز میں اس پہ کام ہوتا رہا۔ 1300 کلومیٹر لمبی یہ سڑک دریائے سندھ کے کنارے پہاڑوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہے۔ چونکہ ہماری منزل مقصود استور تھا، لہٰذا چلاس کے مقام سے شاہراہ قراقرم پر سفر کرتے ہوئے 2 گھنٹے کے بعد ہم استور کی جانب مڑ گئے۔ شاہراہ قراقرم کے مقام سے دائیں طرف ایک پتریلی سڑک گزرتی ہے جسے استور ویلی روڈ کہا جاتا ہے۔ استور کی جانب جانے والی اس سڑک پر سفر کرنا دل گردے کا کام ہے۔ ہر حکومت اس سڑک کی مرمت کے لیے ہر سال ترقیاتی بجٹ مختص کرتی ہے۔ سڑک کی مرمت بھی ہوتی ہے، لیکن زلزلوں اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے سڑک بری طرح متاثر ہو جاتی ہے۔ استور کی 75% غربت استور روڈ سے جڑی ہوئی ہے۔ استور روڈ کو فیڈرل PSDP میں شامل کر کے بہترین شاہراہ بنانے کی ضرورت ہے تاکہ سیاحوں اور افواج پاکستان کی سفری مشکلات میں کمی آ سکے۔ استور کی مین شاہراہ کی حالت زار تو اکثر میڈیا کی زینت بنتی رہتی ہے۔ استور میں سیاحتی مقام راما، جو سطح سمندر سے تقریباً 10,000 فیٹ کی بلندی پر واقع ہے، یہاں تک پہنچنے کے لیے سڑک کی خستہ حالی بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ استور کو اللہ تعالیٰ نے قدرتی وسائل سے مالا مال رکھا ہے۔ دیوسائی، جس کو دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے، استور میں واقع ہے۔ اسی طرح منی مرگ، جو میل جھیل، قدرتی حسن سے مالا مال ہے۔ ان خوبصورت سیاحتی مقام تک رسائی کے لیے حکومتی سطح پر اقدامات اٹھانے کی ضرورت ہے۔ دوسری طرف سیاحت کے شعبے کو فروغ دینے کے لیے انفارمیشن سینٹر اور سائن بورڈ سمیت سیاحوں کی سہولت اور آرام کی خاطر بڑے اقدامات کی ضرورت ہے۔ سیاحوں کا رخ اگر استور کی طرف مڑ گیا تو یہاں روزگار سمیت کئی مسائل حل ہو سکیں گے اور علاقے میں خوشحالی آئے گی۔ یہاں اچھے ہوٹلز تعمیر کرنے کی بڑی گنجائش ہے۔ استور شہر پہنچنے کے بعد آپ یہاں سٹے کر سکتے ہیں۔ ہوٹل نہایت سستے داموں مل جاتے ہیں اور پھر یہاں سے آپ ایک دن دیوسائی کے لیے نکل سکتے ہیں اور پھر واپسی یہاں استور میں قیام کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ آپ یہاں سے ترشنگ گاؤں کی طرف بھی جا سکتے ہیں، جو نانگا پربت بیس کیمپ پر موجود ہے اور اللہ تعالیٰ نے زمین پر جنت بنائی ہے۔ یہاں پر راما لیک بھی ہے اور یہاں سے آپ منی مرگ اور ڈومیل کی طرف بھی جا سکتے ہیں۔ غرض یہ کہ آپ کا یہ سفر تقریباً 3-4 دن پہ محیط ہو سکتا ہے اور ان 3-4 دنوں میں آپ ان نظاروں سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں جن کا آپ نے سوچا بھی نہ ہو۔